ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام آمنت بالله صدق الله المولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ابھی میں نے قرآن کریم فرقان حمید سے ایک آیت کریمہ تلاوت کی۔ آئیے اس میں کچھ گفتگو سے قبل اندھیری قبر میں کام آنے والے آقا، دوزخ سے بچانے والے آقا، جام کوثر پلانے والے آقا، ہم غریبوں کے غمخوار مدنی تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، نائب پروردگار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر، لبوں کو چوم چوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو کام نہ آئے اسے کرنا سیکھو، جو کام نہ آئے اسے کرنا سیکھو، تم ڈوب رہے ہو تو تیرنا سیکھو۔ جو کام نہ آئے اسے کرنا سیکھو، تم ڈوب رہے ہو تو تیرنا سیکھو۔ ارے اسلام نے تو سب کچھ ہی سکھایا ہے، اسلام نے تو سب کچھ ہی سکھایا ہے، اگر جینا نہیں آتا ہے تو مرنا سیکھو۔ اسلام نے تو سب کچھ ہی سکھایا ہے، اگر جینا نہیں آتا ہے تو مرنا سیکھو۔ محترم سامعین حضرات، ابھی آپ نے گزشتہ 3 روز سے میلاد شریف کی فضیلت، پھر اس کے دلائل اور پھر شان مصطفیٰ قرآن کی روشنی میں سماعت کی۔ اب جب تک میرے نبی اس روئے زمین پر مبعوث نہیں ہوئے تھے تو میرے نبی کے آنے سے پہلے کی زندگی لوگوں کی کیسی تھی، وہ زمانہ کیسا تھا، انشاءاللہ آج کے اس عنوان میں چند جملوں میں اور چند منٹوں میں اسے سماعت کریں گے۔ مگر آئیے اس سے پہلے ہم جانیں کہ نبی آئے اور 1,24,000 کم و بیش انبیاء اکرام آئے، پھر کیا معاملہ ہے کہ اتنے انبیاء اکرام آنے کے بعد بھی انسان گمراہیوں میں چلا گیا، انسان بدفعلیوں میں مبتلا ہو گیا، انسان بدبخت بن گیا، انسان گناہوں کے دلدلوں میں چلا گیا۔ تو رب کائنات نے ہر نبی بھیجے، حضرت آدم کو بھیجا اور حضرت آدم کو بھیج کر ان کے ذریعے سے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا۔ اگر انبیاء اکرام نہیں آتے تو رب کون ہے کوئی نہیں جانتا، کیونکہ وہ وحدہ لا شریک ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ تو ہمارے پاس نہ ایسی آنکھیں ہیں، نہ ایسا ذہن ہے اور نہ ایسی کیپیسٹی ہے کہ ہم ڈائریکٹلی رب کو دیکھتے، رب کو سمجھتے، رب کو جانتے۔ اس لیے رب نے بیچ میں وسیلہ رکھ دیا اور انبیاء اکرام کا وسیلہ رکھ دیا، حضرت آدم کو بھیجا اور بذریعے آدم کے اپنی ربوبیت کا اقرار کروایا، اپنے آپ کو پہچانوایا کہ رب ہے جو تمام عالم کا پالن ہار ہے، جو تمام عالم کا مالک و مختار ہے، جو اس جہان کو چلانے والا ہے، کوئی ذات ہے جسے وحدہ لا شریک کہا جاتا ہے۔ پھر حضرت آدم آئے، 1000 سال زندگی رہی حضرت آدم علیہ السلام کی۔ آپ جب اس روئے زمین سے گئے تو پھر کئی زمانے تک نبی کا وجود نہیں ہوا، نبی کی تخلیق نہیں ہوئی، تو بیچ میں شیطان بھی حائل تھا،
تو اس نے اس قدر لوگوں کو بہکایا، اس قدر لوگوں کو بہکایا کہ اس نے ایک خدا سے دو خدا بنا دیے۔ یعنی جو خدا کی پہچان لے کر آیا تھا، جو خدا کی پہچان بتانے آیا تھا، جو وحدہ لا شریک کو بتانے کے لیے آیا تھا، اور جو خدا کی پہچان کرانے کے لیے آیا تھا، شیطان نے لوگوں کو وہاں کھڑا کر دیا کہ اسی کو خدا بنا دیا۔ اس طریقے سے لوگ پہلے ہدایت پائے اور پھر گمراہی میں چلے گئے۔ اسی طریقے سے رب کائنات نے ایک کے بعد دیگر انبیاء کرام بھیجتے رہے، اور پھر روایتوں میں، تواریخوں میں آیا ہے کہ ایک ایک امت کی طرف ایک نہیں، دو نہیں، 70 ہزار انبیاء کرام آئے ہیں۔ خود روایتوں کے اندر ہے کہ بنی اسرائیل کے اندر رب کائنات نے 70,000 انبیاء کو بھیجا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماتحت تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا دیا، کتاب عطا فرما دی، اور اسی زمانے میں انسانیت کی ہدایت کے لیے رب کائنات نے اتنے انبیاء کو بھیجا۔ مگر جب یہ آتے گئے اور جاتے گئے تو جب تک یہ تھے تو رب جنہیں ہدایت دیتا تھا وہ ان کی پیروی کر لیتے تھے، رب کو مان لیتے تھے، مگر جیسے ہی وہ اس ظاہری دنیا سے پردہ فرماتے، انسان پھر بہک جاتا اور پھر گمراہیوں کی طرف چلا جاتا۔ اس طریقے سے انبیاء اکرام آتے گئے اور لوگ اس میں فلاح اور لوگ ہدایت پاتے گئے، اور اسی طریقے سے آخری نبی کے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ تشریف لے کر آئے، اور جب یہ تشریف لے کر آئے تو پھر لوگوں کو گمراہی سے نکالا اور راہ ہدایت پر لے کر آیا۔ مگر معاملہ یہ ہوا کہ جن کو راہ ہدایت پر لے کر آیا تھا انہی میں بغاوت ہو گئی، وہی آپ کے جانی دشمن ہو گئے، انہی میں گروہ ہو گیا، اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ رب کائنات نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا۔ اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو یہاں تو معاملہ یہ تھا کہ صدیہ ہی گزرتی تھی، زمانہ ہی گزرتا تھا، چند سال ہی گزرتے تھے کہ ہدایت کے لیے رب کائنات ایک نبی اور رسول کو مبعوث فرما دیتا تھا۔ مگر جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رب کائنات نے آسمان پہ اٹھایا تو اس کے بعد سے لے کر ایک روایت میں 500 سال کا زمانہ ہے، ایک روایت میں 550 سال کا زمانہ ہے، ایک روایت میں 600 سال کا زمانہ ہے، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا، کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا۔ اب اتنے لانگ زمانے میں، اتنے طویل زمانے میں انسان اس حد تک گر گیا، اتنی گمراہی میں چلا گیا کہ اب اس کی راہ ہدایت کے لیے کسی نبی کو نہیں، نبی کے سردار کو آنا تھا، کسی رسول کو نہیں، رسولوں کے سردار کو آنا تھا، کسی بشر کو نہیں، افضل البشر کو آنا تھا، کیونکہ اتنا سال اور اتنی صدیاں گزر گئی۔ اور پھر اتنی صدیاں گزری کیوں؟ رب ایک کے بعد ایک بھیجتا گیا انبیاء کرام، صدیوں میں بھیج دیا، زمانوں میں بھیج دیا، دنوں میں بھیج دیا، سالوں میں بھیج دیا، مگر عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان میں اٹھانے کے بعد اتنا طویل زمانہ کیوں؟ تو پھر جو آ رہا تھا وہ کوئی عام نبی نہیں تھا، جو آ رہا تھا وہ کوئی عام رسول نہیں تھا۔ رب جسے بھیج رہا تھا کسی کو خلیل بنایا، کسی کو کلیم بنایا، کسی کو نجی بنایا، کسی کو شفیع بنایا، مگر اب جس کو بھیج رہا تھا اسے حبیب بنا رہا ہے، اسے محبوب بنا رہا ہے، اور اپنا محبوب بنا کر بھیج رہا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب محبوب کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ محب کو جب محبوب سے محبت ہو جاتی ہے نا تو پھر اسے چھوڑنے کا من نہیں کرتا، اس سے نگاہ ہٹانے کا من نہیں کرتا، اس سے دور جانے کا من نہیں کرتا۔ یہ دنیا کا رواج ہے نا، کوئی محبوب جو محبوب ہوتا ہے اپنا محبوب بھی کسی کو دیا کرتا ہے۔ یہ سب سے بڑی دولت ہے، دولت مانگو دے دے گا، شہرت مانگو دے دے گا، اور کچھ مانگ لو خوشی خوشی دے دے گا، مگر جہاں تم نے محبوب کا مطالبہ کر لیا تو وہ بولے گا جان لے لو جان دے دوں گا مگر محبوب نہیں دوں گا، محبوب نہیں دوں گا۔ تو رب کائنات اپنے محبوب کو بھیج رہا تھا، محبوب کو بھیج رہا تھا، تو میرا وجدان کہتا ہے کہ تاخیر ہوئی ہے، تاخیر ہوئی ہے تو محبوب کو بھیج رہا ہے نا،
رب کائنات محبوب کو بھیج رہا ہے، اور بنایا بھی پہلے اس لیے کہ یہ محبوب سب سے پہلے بنا اس لیے رہا ہوں کہ تم میرے قرب خاص میں رہ جاؤ، اور اس وقت میں رہ جاؤ جس وقت میں نہ یہ زماں ہے نہ زمیں ہے، نہ یہ فلک ہے، نہ کوئی اور جن و انس ہے، تو اس وقت میں بنا رہا ہوں کہ تم مجھے دیکھو میں تمہیں دیکھوں۔ یہی تو محبت ہے نا، تم میرا دیدار کرو میں تمہارا دیدار کروں، یہی تو چاہت ہے نا، اور میرے قرب خاص میں رہو۔ اب یہ رب جانے کتنے زمانے قرب خاص میں رکھا، اور پھر اس لیے پہلے پیدا فرمایا کہ یہ محبوب تم مجھے جیسا دیکھ لو، نہ پھر کوہ طور پہ موسیٰ دیکھ پائے، نہ کوئی اور نبی دیکھ پائے، تو پہلے اس لیے نور سے بنا دیا کہ جیسا تم مجھے دیکھ لو بعد میں کوئی آنے والا نہ دیکھ پائے، اور جیسا میں تمہیں دیکھ لوں کوئی مخلوق قیامت تک نہ دیکھ پائے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، علماء اہل سنت، سرکار قیامت، سرکار قیامت۔ اب اتنا زمانہ گزر گیا، یہ رب جانے کہ ہر انبیاء سالوں میں آ رہے ہیں، صدیوں میں آ رہے ہیں، زمانوں میں آ رہے ہیں، مگر 500 سال کا زمانہ، 550 سال کا زمانہ، کچھ تو حکمت ہوگی میرے رب کی، کچھ تو معاملہ ہوگا میرے رب کا کہ اتنے طویل زمانے کے بعد نبی کو بھیج رہا ہے۔ اب آئے یہ 550 سال کا جو زمانہ گزرا، اس میں کیا ہوا؟ آئیے، یہ کون سی صدی چل رہی ہے؟ ارے بولیے نا، 1444 1444 ہے نا، اچھا کامبینیشن ہے۔ تو آئیے آج سے 1444 برس پہلے کا زمانہ دیکھا جائے کہ اس زمانے میں اس وقت بھی انسان پائے جاتے تھے، انسانوں کی کمی نہیں تھی، دنیا کے گوشہ گوشہ میں انسانوں کا وجود تھا، لیکن یہ انسان اتنا گر گیا تھا کہ عقل و ہوش و حواس اڑ گئے تھے کہ بجائے ایک معبود کے نہ جانے کتنے معبودان باطل کی پرستش کر رہا تھا۔ جس ہندوستان میں ہم اور آباد ہے، اس ہندوستان میں 32 کروڑ معبودان باطل کی پرستش ہو رہی تھی۔ مکھی، مچھر، کنکر، پتھر، گھاس پھوس، ندی، پہاڑ، سورج، چاند کو معاذ اللہ معبود سمجھا جا رہا تھا۔ یہ انسان اتنا گر گیا تھا کہ اگر یہ سورج کو دیکھتا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ تو ہی میرا معبود ہے، اور آگ کو دیکھتا تو سمجھتا تو ہی میرا معبود ہے، اگر دریا کی طغیانی کو دیکھتا تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا کہ تو ہی میرا معبود ہے، اور جب رات آتی اور چاند کی چاندنی بکھرتی تو ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جاتا اور کہتا کہ تو ہی میرا معبود ہے۔ یہاں کا یہ معاملہ تھا، اور صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں، یہ پوری روئے زمین کا معاملہ تھا، روئے زمین کا معاملہ تھا۔ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں، ہندوستان کو دیکھے کہ ہندوستان کا معاملہ کیا تھا۔ یہاں پر یہ کسی کو بھی معبود مانا جا رہا تھا، کسی کے سامنے بھی ہاتھ جوڑا جا رہا تھا، لوگوں کو عقل و فہم تھے ہی نہیں، لوگوں کے پاس دماغ تو تھا مگر استعمال کرنے کا طریقہ نہیں تھا، لوگوں کے پاس دل تو تھا مگر استعمال کرنے کا طریقہ نہیں تھا، لوگوں کے پاس عقل و فہم تھی مگر استعمال کرنے کا طریقہ نہیں تھا۔ اور کیوں نہیں تھا؟ کیونکہ ان سالوں میں کوئی رہبر نہیں آیا جو راہ ہدایت پہ لے کر جائے۔ رب کائنات نے ہدایت کے لیے بھیجا تو اس کی جتنی عقل چلی، اس کا جتنا فہم چلا، اور اسے دنیا نے جو راستہ دکھایا اس راستے پر وہ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ معاملہ یہ تھا کہ صرف ہندوستان کا معاملہ نہیں، عرب کی سرزمین پر آئیں۔ یہ عرب پہلے ایک قبیلہ کہلاتا تھا، مگر زمانہ گزرتا گیا تو یہ قبیلوں میں تبدیل ہوتے گئے، کئی قبیلے بن گئے، اور اس قبیلوں میں معاملہ یہ تھا کہ ہر قبیلے کی ایک اپنی رسم تھی۔ ایک قبیلہ وہ تھا کہ جو عورتوں کو ترجیح دیا کرتا تھا، ایک قبیلہ وہ تھا جو عورتوں کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھا کرتا تھا، وہ قبیلہ جو عورتوں کو ترجیح دیا کرتا تھا، یعنی ان کی خوبصورتی کی بنا پر ان کی باتوں کو مانا کرتا تھا۔ اگر وہ کہہ دے کہ کھڑا ہو جا تو وہ عورت کہہ دے تو انسان کھڑا ہو جاتا تھا، اگر وہ کہہ دے بیٹھ جا تو وہ بیٹھ جاتا تھا، اگر کوئی چیز میں فیصلہ کرنا ہو تو وہ قبیلہ عورتوں کو آگے کیا کرتا تھا۔ ہر چیز میں تو یہ عورتیں فتنہ ہوا کرتی تھی، یہ اپنے حسن کے وجہ سے، یہ اپنے حسن کے فریفتہ اور لوگوں کو اپنا غلام بنا کر جو چاہے کر دیا کرتی تھی۔ اور ایک قبیلہ وہ تھا جو عورتوں کو اپنے جوتے کی نوک سمجھا کرتا تھا،
عرب کا وہ معاملہ تھا کہ یہ اتنے بڑے عیاش تھے، اتنے بڑے عیاش تھے کہ اپنے حرم میں کئی عورتوں کو رکھا کرتے تھے، اور زمانے میں اس قدر بدترین جاہلیت تھی کہ روایتوں میں تواریخوں میں آیا ہے کہ اپنے نکاح میں سگی بہنوں کو رکھا کرتے تھے، ایک نہیں 2 بہنوں کو رکھا کرتے تھے، اور جب ایک بہن کا انتقال ہو جاتا تو پھر دوسری بہن سے نکاح کر لیا کرتے تھے، یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ اور عرب کا ایک رواج تھا کہ جو اچھی خوبصورت عورت ہوتی تو اس کی بولی لگائی جاتی تھی، اور باپ کا معاملہ یہ تھا کہ وہ اسے کئی بڑے بڑے قبیلوں کے جو سردار تھے ان سے بہاتا تھا، مطلب یہ کہ عورتوں کے ایک نہیں کئی شوہر ہوا کرتے تھے، وہ خوبصورت عورتوں کے، اور وہ ان کے ہاتھوں میں کھلونا بن جایا کرتی تھی، کبھی اس مرد کے پاس، کبھی اس مرد کے پاس، کبھی اس مرد کے پاس، اور پھر وہ اس سے بے حیائی کیا کرتے تھے، اس سے ملا کرتے تھے۔ اب معاملہ یہ ہوتا کہ جب وہ پریگننٹ ہوتی، جب وہ حاملہ ہوتی اور اس کے شکم میں بچہ آتا، اور جب بچہ تولد ہوتا تو پھر یہ ایک میلہ لگایا جاتا کہ اتنے شوہر سے یہ بیوی ہے اور اتنے شوہر کے پاس رہی ہے، اب بچہ کس کا ہے؟ تو وہ جتنے شوہر ہوا کرتے تھے انہیں سب کو کھڑا کیا کرتا تھا، اور وہ عورت سب کے پاس بچے کو لے کے گھومتی، اور جس کی گود میں بچے کو ڈال دیتی وہ بچے کا باپ کہلاتا۔ یہ زمانے جاہلیت کے اندر معاملہ تھا۔ اور آگے آئیے، کیا جاہلیت تھی؟ معاملہ کیا تھا کہ وہاں یہ معاملہ تھا کہ اس قدر بدکاری پھیلی ہوئی تھی، اس قدر بے حیائی پھیلی ہوئی تھی کہ اگر کسی شخص کو اگر عورت نہیں ملتی دل خوش کرنے کے لیے، اگر اس کے پاس بیوی نہیں ہوتی تو وہ اپنی ہوس کو مٹانے کے لیے، وہ اپنی خواہش کو مٹانے کے لیے جانوروں کی طرف چل جایا کرتا تھا، جانوروں سے بدفعلی کیا کرتا تھا، جانوروں سے اپنی خواہش کو مٹایا کرتا تھا۔ اور آگے آئیے، یہ تو جانوروں کا معاملہ تھا کہ وہ زمانہ تھا کہ انسان جانور سے بھی بدتر ہو گیا تھا، جانور سے بھی نیچے گر گیا تھا۔ ارے جانور کے پاس تو عقل و فہم نہیں رہتی، مگر انسان تو عقل بھی رکھتا تھا، انسان تو ذہن بھی رکھتا تھا، انسان تو دماغ بھی رکھتا تھا، مگر ہوس کا اس قدر شکار ہو گیا تھا کہ اگر اسے بیوی نہیں ملتی تو معاملہ یہ ہوتا تھا کہ اگر اس کا باپ کا انتقال ہو جاتا، اس کا باپ اس دنیا سے چلا جاتا تو وہ سگا بیٹا اپنی ماں سے بدفعلی کیا کرتا تھا۔ کیا زمانہ، کیا جاہلیہ! میرے نبی کی آنے سے پہلے یہ زمانہ تھا کہ سگا بیٹا اپنی ماں سے بدفعلی کر رہا ہے، اور پھر سگے کا معاملہ ہے۔ اس زمانے میں اگر باپ زندہ ہے اور ماں کا انتقال ہو گیا تو پھر معاملہ یہ ہوتا تھا کہ وہ جو ماں بیاہ کے لے کے آتا تھا وہ سوتیلی ماں کہلاتی تھی۔ تو باپ کے انتقال کے بعد دولت کی ہوس بھی سر چڑھ کے بول رہی تھی کہ باپ کے مرنے کے بعد جو سوتیلی ماں لے کر آیا ہے، ہو نہ ہو اس کے اختیار میں پوری دولت آ جائے تو وہ دولت کو پانے کے لیے بیٹا اپنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ یہ معاملے ہوا کرتے تھے، اور جب معاملہ یہاں سے نہیں نپٹتا اور اس میں عورتیں نہیں مانتی تو پھر انہیں ان کے گلے میں گریبان، جس طریقے سے جانوروں کو ڈالا جاتا ہے ان کے گلے میں گریبان ڈال کر انہیں منڈیوں میں لے جایا جاتا تھا، عورتوں کو منڈیوں میں لے جایا جاتا تھا اور وہاں ان کی بولی لگائی جاتی تھی۔ اور آگے آئیے، غلام یہ تو گھر کی عورتیں ہیں، اور گھر کی عورتیں اگر کسی کی کفالت میں ہو، کسی کی زوجیت میں ہو تو وہ گھر کی ملکہ ہوا کرتی ہے، وہ گھر کی مالکن ہوا کرتی ہے۔ تو جب مالکن کے ساتھ یہ سلوک ہے تو اس زمانے میں باندی بھی ہوا کرتی تھی، جنہیں اس زمانے میں لونڈی کہا جاتا تھا، اور غلام بھی ہوا کرتے تھے۔ تو وہ غلاموں کا معاملہ ایسا تھا کہ ان کے ساتھ تو جانوروں سے بھی بدتر سلوک کیا جاتا تھا، ان پہ کوڑے برسائے جاتے تھے، اگر ذرا سا غلطی کر دیا جائے تو لات اور گھوسوں سے انہیں مارا جاتا تھا، ان پہ ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ اور وہ باندی جو گھر کی کنیز ہوا کرتی تھی، جو گھر کے کام کاج کیا کرتی تھی، ان سے ظلم و ستم جب چاہتا انسان زیادتی کرتا تھا، جب چاہتا منڈی میں لے جا کے بیچ دیتا تھا، اور یہ عورتیں یہ ایک دوسرے کا کھلونا ہوا کرتی تھی۔ اور آگے آئیے، اس زمانے کا معاملہ یہ تھا کہ اس زمانے میں اگر بیٹا پیدا ہو جس خاندان میں تو وہ خاندان کو بڑا اعلیٰ سمجھا جاتا تھا، اسے بڑا متبرک سمجھا جاتا تھا، اسے بڑی عزت دی جاتی تھی۔ اور اگر کسی خاندان میں لڑکی پیدا ہو جائے، لڑکی پیدا ہو جائے تو لڑکی پیدا کرنے والی عورت کو منحوس سمجھا جاتا تھا، اور انسان صرف اپنی چاہت کے لیے
اور اپنی ریپوٹیشن کے لیے اس بچی کو زندہ درگور کر دیتا تھا، زندہ درگور کر دیتا تھا۔ یہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کا معاملہ تھا کہ بچیاں جیسے ہی پیدا ہوتی تو لوگ سوچتے کہ بیٹی پیدا ہوئی ہے تو پہلے بیٹی کو منحوس سمجھا جاتا اور اس بنا پہ دفن کر دیا جاتا تھا کہ یہ کل کو کسی کی بہو بنے گی تو مجھے اس کے سامنے سر کو جھکانا پڑے گا، میری ریپوٹیشن گر جائے گی۔ ہر انسان کو عورت تو چاہیے تھی، بیوی تو چاہیے تھی، مگر کسی کو لڑکی نہیں چاہیے تھی۔ تو لڑکی پیدا ہوتے سے ہی اسے زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ ایک واقعہ تواریخ میں ملتا ہے، جب میں نے اس تواریخ میں اس واقعے کو پڑھا تو میرے آنکھوں سے آنسو آ گئے، اور اس واقعے کو سن کر کوئی اور نہیں، میرے نبی بھی روئے ہیں، میرے نبی بھی روئے ہیں۔ میرے نبی کے آنے سے پہلے یہ کام صحابی بھی کیا کرتے تھے، جو بعد میں اسلام لا کر صحابی بنے ہیں، ایمان لا کر صحابی بنے ہیں۔ تواریخوں میں ملتا ہے کہ جب زمانہ جاہلیت تھا اور میرے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس زمانے میں ایک صحابی رسول تھے، بعد میں صحابی بنے، جن کا نام تواریخ میں حضرت دحیہ قلبی آتا ہے۔ حضرت دحیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ ایمان لے کر آئے نا، نبی کے پاس پہنچے نا، تو کہا یا رسول اللہ میں ایمان تو لا لوں گا، مگر میں نے اتنا بدترین گناہ کیا ہے، اتنا بدترین گناہ کیا ہے کہ کیا رب میرے گناہوں کو معاف کرے گا؟ تو کہا بتاؤ بتاؤ تم نے ایسا کیا گناہ کیا ہے؟ اب میرے نبی اس کی رودات کو سن رہے ہیں، اس کے واقعے کو سن رہے ہیں۔ کہا یا رسول اللہ میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، میں اپنے قبیلے کا سردار تھا، اور میرے قبیلے میں جس کے یہاں بچی پیدا ہوتی میں اسے زندہ دفن کروا دیا کرتا تھا۔ یا رسول اللہ میں نے اپنی زندگی میں 70 بچیوں کو دفن کروایا ہے، زندہ دفن کروایا ہے، اور اس میں سے یا رسول اللہ 11 میری خود کی بیٹی، 11 میری خود کی بیٹی میں نے اپنے ہاتھ سے، مگر یا رسول اللہ جب میں نے آپ کی بارگاہ میں آیا اور سنا کہ لڑکیاں گھر کی نعمت ہوا کرتی ہے، گھر کی لڑکیاں گھر کی رحمت ہوا کرتی ہے، میرے نبی جب مبعوث ہوئے ہیں نا تو ان جو بچیاں دفن ہو رہی تھی، اور صرف عرب میں نہیں، صرف یمن میں نہیں، صرف ملک شام میں نہیں، ہندوستان کا بھی یہی معاملہ تھا، ہندوستان کا بھی یہی معاملہ تھا۔ تو میرے نبی نے صرف عرب میں آ کے عرب کی بچیوں کو زندگی نہیں عطا فرمائی، میرے نبی نے عرب میں آ کر پورے روئے زمین کی لڑکیوں کو، پورے روئے زمین کی بچیوں کو زندگی عطا فرمائی ہے۔ ارے آج تم نعرہ دیتے ہو کہ بچی پڑھاؤ بچی بچاؤ، آج سے 1400 سال پہلے یہ نعرہ میرے نبی نے دیا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد۔ اور تم تو صرف نعرہ دیتے ہو، میرے نبی نے عظمت بتائی ہے کہ جس گھر میں بچی پیدا ہو رب 70,000 فرشتوں کو اس گھر کی زیارت کے لیے بھیجتا ہے، اور اس گھر کو میرا رب خود رحمت کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ اور میرے نبی نے اس وقت میں فرمایا تھا جب دحیہ قلبی یہ سوال کر رہے تھے کہ لڑکی کی عظمت کیا ہے، تو میرے نبی نے فرمایا جس کی 3 بیٹی ہو، 4 بیٹی ہو، 5 بیٹی ہو، اس کی اچھے سے پرورش کرے، رب اس کو جنت عطا فرمائے گا، اور جنت میں وہ ایسے ہوگا میرے ساتھ جیسے یہ 2 انگلی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، یہ لڑکی کی عظمت میرے نبی نے بتائی، بے شک، کہا کہ نعمت بھی ہوتی ہے، رحمت بھی ہوتی ہے جب تک وہ بچی ہو، اور جب بڑی ہوتی ہے باپ شادی کرتا ہے تو پھر وہ جنت کا حقدار ہو جاتا ہے، جس کے نکاح میں جاتی ہے اس کے لیے آدھا ایمان قرار دے دی جاتی ہے، اور جب ماں بنتی ہے تو رب کائنات اس کے قدموں کے نیچے جنت کو لا کے رکھ دیتا ہے۔ یہ بچیوں کا مقام ہے، یہ عورتوں کا مقام ہے، مگر میرے نبی کے مبعوث ہونے سے پہلے انہی بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جا رہا تھا۔ حضرت دحیہ قلبی کہتے یا رسول اللہ میں ایمان تو لے کر آ جاؤں گا، مگر کیا یہ میرے گناہ معاف ہوں گے کہ ان ہاتھوں سے 70 بچیوں کو زندہ درگور کیا ہے، زندہ درگور۔ اور پھر ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اس میں 11 بچی میری تھی، 10 بچی کو تو اپنے ہاتھ سے میں نے دفن کر دیا، مگر یا رسول اللہ جب 11ویں بچی میری بیوی کے شکم میں آئی تو مجھے کام کے سلسلے میں کہیں باہر جانا تھا، تو میں نے اپنی بیوی کو وصیت کیا کہ میرے آنے سے پہلے اگر بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اے اگر لڑکا ہو تو پھر تمہارے اوپر امانت ہے کہ اس کی پرورش کرنا، اور لڑکی ہو تو اسے پھر تم بھی زندہ درگور کر دینا۔ یہ کہہ کر دحیہ قلبی چلے گئے،
اب جب وہ اپنے کام سے یا سفر سے واپس آئے تو بچے کی ولادت ہو چکی تھی اور ولادت ہوئی تھی لڑکی کی. تو باپ کٹھور ہو سکتا ہے, باپ کا دل کٹھور ہو سکتا ہے, وہ اپنی بچی کو زندہ درگور اور زندہ دفن کر سکتا ہے, مگر ماں کا کلیجہ نہیں. ماں کی ممتا اس کو برداشت نہیں کرتی. تو اس نے کیا کیا, بچی پیدا ہوئی تو پڑوسی کو دے دیا. پڑوسی کے گھر میں پرورش پا رہی ہے اور پرورش پاتے پاتے کافی بڑی ہو گئی, تو کبھی کبھی کھیلنے ملاقات کے لیے اپنی ماں کے پاس آ جاتی تھی. اسی عرصے میں دیا کلبی آ گئے. دیا کلبی آئے اور آنے کے بعد دروازہ کھٹکھٹایا. بی بی نے دروازہ کھولا تو آتے سے پہلے سوال کیا کہ یہ بی بی بتاؤ بچہ کیا ہوا تھا, لڑکا ہوا تھا کہ لڑکی ہوئی تھی؟ تو کہا لڑکی ہوئی تھی, آپ کے حکم کے مطابق میں نے اسے زندہ درگور کر دیا. تو آپ مطمئن ہو گئے. کچھ دن کا عرصہ گزرا تو دیکھا کہ وہی بچی کبھی کبھی کھیلنے آتی ہے, ماں سے ملاقات کرنے آتی ہے, ماں کے گود میں بیٹھ کر ماں سے پیار کرتی ہے, اور ماں کی ممتا بھی ہے کہ ایسے پیار کرتی ہے جیسے اپنی بچی سے پیار کوئی کرتا ہے. تو ویسے بے شک وہ اس کی بچی تھی. تو دہیا کلبی کو شک ہو گیا. اس نے پوچھا کہ میں دیکھتا ہوں کہ روز یہ بچی آتی ہے, تمہاری گود میں کھیلتی ہے, اے میری شریک حیات صحیح بتاؤ میرے جانے کے بعد کون پیدا ہوا تھا, لڑکی پیدا ہوئی تھی یا لڑکا پیدا ہوا تھا؟ تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ لڑکی پیدا ہوئی تھی. تم تو باپ ہو, تم نے 10 بچیوں کو زندہ درگور کر دیا ہے, مگر میری ممتا کیسی تھی؟ میری ممتا یہ نہیں مانی کہ میں اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں سے درگور کر دوں. تو میں نے پڑوسی کے ہاتھ اس کی پرورش کرائی ہے, اب یہ بڑی ہو گئی ہے, اسے بخش دو. جیسے ہی دہیا کلبی نے یہ سنا ہے نا, تو آپ تیش میں آ گئے, آپ غصے میں آ گئے. کہا میں اس قبیلے کا سردار ہوں, اپنے ہاتھوں سے میں نے اس قبیلے کے کئی گھر کی بچیوں کو دفن کیا ہے, اگر آج اپنی بچیوں کو رکھ لیا تو لوگ مجھے تانے دیں گے کہ ہماری بچی کو درگور کر دیا ہے اور اپنی بچی کو بچا کے رکھ لیا ہے. ان کے سامنے میری عزت گھٹ جائے گی, میری ریپوٹیشن گر جائے گی, میں اسے نہیں چھوڑوں گا. اس نے ہاتھ پکڑا اور بچی کو لے کر جانے لگا. بچی ننھی تھی, سوچی باپ کہیں گھمانے لے کر جا رہا ہے, کافی عرصے کے بعد آیا ہے. وہ اتنی بڑی ہو گئی تھی کہ ماں نے بتایا تھا کہ تمہارا باپ باہر گیا ہوا ہے, آئے گا. اس نے کہا کہ بابا کہیں مجھے گھمانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں, کھلونے کے دلانے کے لیے لے کر جا رہے ہیں. تو اس باپ نے پکڑا اور لے کے جانے لگا. ماں نے پکڑا, پاؤں پکڑ لیا کہ میری بچی کو بخش دو, مگر اس ظالم نے اس وقت جو ظلم ان کے اوپر سوار تھا انہوں نے نہیں سمجھا. انہوں نے ایک دھکا دیا اور اپنی بیوی کو بھی زخمی کر دیا اور اپنی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر جنگل کی طرف لے کر چلے. اب لے کر جا رہے ہیں, بیٹی کہہ رہی ابا جان بابا جان کہاں لے کر جا رہے ہو, کہیں گھمانے لے کر جا رہے ہو, کھلونے دلانے لے کر جا رہے ہو. بڑی شفقت کے ساتھ وہ اپنے باپ سے بات کرتے جا رہی ہے, مگر باپ توجہ نہیں دے رہا ہے, باپ لے کر جا رہا ہے. اب جب وہ جگہ لے کر پہنچا جہاں پر کئی بچیوں کو دفن کیا تھا, تو پھاوڑا اٹھایا, گیتی اٹھایا اور زمین کو کھودنے لگا. زمین کھودتے کھودتے جب پسینے سے تربتر ہو گیا, مٹی پورے ہاتھ اور چہرے پہ بھر گئی, تو وہی بچی جو چھاؤں میں بیٹھی ہوئی تھی اپنے باپ کے پاس آتی ہے, اپنے دوپٹے کو اٹھاتی ہے کہ بابا تم دھوپ میں کام کیوں کر رہے ہو, دھوپ سے تم پسینے سے شرابور ہو گئے ہو, دیکھو تمہارے چہرے پہ مٹی لگ گئی ہے. بیٹی کیسی بھی ہو اپنے باپ سے بڑی محبت کرتی ہے. اسے کیا پتا تھا کہ یہ میرا باپ مجھے زندہ دفن کرنے کے لیے آیا ہے, اسے تو معلوم تھا کہ میرا باپ مجھے گھمانے کے لیے لے کر آیا ہے, کھلونے دلانے کے لیے لے کر آیا ہے. مگر وہ بچی دیکھو, جس کے لیے وہ قبر کھود رہا ہے, جس کے لیے وہ گڑھا کھود رہا ہے, وہی بچی اپنے دوپٹے سے باپ کا پسینہ پوچھتی ہے, باپ کی مٹی پوچھتی ہے اور کہتی ہے بابا بعد میں کام کر لینا نا, دھوپ بڑی تیز ہے, آؤ آؤ میرے ساتھ جھاڑ کے سائے میں آ جاؤ, تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ, بہت تھک گئے ہو. باپ نے اس کی بات میں توجہ نہیں دیا, اور جب گڑھا کھد گیا ہے نا, تو پھر اس بچی کو اس نے اٹھایا اور گڑھے میں ڈال دیا. اور گڑھے میں جیسے ہی ڈالا ہے اور مٹی ڈالنے لگا, تو وہ بیٹی کہتی ہے اے میرے بابا کیا کر رہے ہو, میں تمہارے ساتھ ضد نہیں کروں گی کہ مجھے گھمانے لے کر جاؤ, اے بابا میں ضد نہیں کروں گی مجھے کھلونے دلاؤ, اے بابا مجھے بخش دو, مجھے زندہ درگور نہ کرو, مجھے اپنے ساتھ لے کر چلو, اے بابا میں نے تو ابھی تمہاری گودی میں صحیح سے کھیلا نہیں ہے, اے بابا میں نے تو ابھی تمہاری محبت کا مزہ چکھا نہیں ہے, اے میرے بابا ابھی تو میں نے تمہیں سائے کرم پہ میں نے
ابھی زندگی نہیں گزاری ہے، اے بابا میں نے ابھی تم کو اچھے سے پہچانا نہیں ہے، اے بابا تم مجھے کیوں درگور کر رہے ہو؟ مگر اس وقت میں وہ دہیا قلبی کے ذہن پہ جو تھا اور سر پہ جو تھا وہ ظلم کا بھوت سوار تھا۔ ایک بچی کی انہوں نے آواز نہیں سنی اور گڈھے میں پورتے گئے اور ایک وہ ہو گیا کہ سارا جسم پر گیا، بس گردن رہ گئی۔ اس گردن میں جب دیکھا کہ اب میرا باپ نہیں سن رہا ہے تو پھر باپ نہیں سنتا ہے تو پھر بیٹی یا بیٹا ماں کو پکارتی ہے، مگر وہاں ماں نہیں تھی، ماں کو باپ زخمی کر آ گیا تھا۔ تو جب باپ نے نہیں سنا، ماں نے نہیں سنی تو پھر ہاتھ کو اٹھا دیا۔ کہاں اٹھایا؟ وہ مالک کائنات کی بارگاہ میں اٹھا دیا۔ کہا اے مولا ظلم کی حد ہو گئی ہے، اب کتنی بچی درگور ہوتی رہے گی؟ مولا کسی کو بھیج دے، مولا کسی رہبر کو بھیج دے کہ جو آنے کے بعد اس بچی جو زندہ درگور کی جا رہی ہے اس سے ہمیں نجات دلائے، ہمیں نجات دلائے۔ تو دیا کلبی کہتے ہیں کہ میں نے آخری وہ بات اپنی بچی کی سنی، ساری بات تو نظر انداز کرتا گیا مگر میں نے اس بات کو توجہ سے سنا جو آخری میں نے اس کے سر پہ مٹی ڈالتے ڈالتے سنا تھا، اور آخری میں اسے زندہ دفنا دیا تھا کہ اس نے دعا کی تھی کہ کسی رہبر کو بھیج دے، کسی رحیم و کریم کو بھیج دے جو ہمارے آ کر ہمارے حال زار پہ رحم و کرم کھائے اور ہمیں ظلم سے نجات عطا فرمائے۔ تو میں نے اس کی یہ دعا سنی تھی، یا رسول اللہ میری وہ آخری بیٹی کی دعا رب کائنات کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور رب کائنات نے آپ جیسا حامی اور ناصر ہمارے بیچ میں بھیج دیا۔ یہ معاملہ تھا اس زمانے میں کہ بچیوں کو بچی نہیں سمجھا جا رہا تھا، عورتوں کو عورتیں نہیں سمجھا جا رہا تھا، اور غلاموں کو غلام نہیں سمجھا جا رہا تھا، باندیوں کو باندی نہیں سمجھا جا رہا تھا۔ یہ عرب کا معاملہ تھا، سب اپنی اپنی ریپوٹیشن میں معاملہ کرتے تھے، اور معاملہ یہ تھا کہ اس عرب کے زمانے میں سب کے خدائیں الگ الگ بن گئے تھے، دین ابراہیم کو بھلا دیا گیا تھا۔ کوئی کہیں جاتا اسے کوئی خدا ملتا بنا بنایا، اسے اٹھا کر لے کر آتا اور اپنے سردار کے ہاتھ کعبے میں نصب کر دیا کرتا تھا۔ اس طریقے سے جتنے قبائل تھے سب قبائل کے لوگ آتے گئے، اپنے خدا بناتے گئے اور کعبے میں نصب کرتے گئے، اور جب میرے نبی مبعوث ہوئے تو پھر تواریخ میں ملتا ہے کہ 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے، 360 بت کعبے کے اندر رکھے ہوئے تھے۔ یہ معاملہ قبیلے کا اور عرب کا معاملہ تھا، لوگ اس طریقے سے زندگی گزار رہے تھے، اور یہ زندگی نہیں تھی، یہ تو جانوروں سے بدتر زندگی تھی۔ اور صرف عرب کا معاملہ یہ نہیں تھا، آئیے ہندوستان کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں بھی انسان کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا، عورتوں کو عورتیں نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج جو ہمارے اوپر اٹیک کرتے ہیں کہ تم تو اپنی بہنوں سے شادی کر لیتے ہو، تم تو اپنے رشتہ داروں سے شادی کر لیتے ہو، ہمارے اوپر اٹیک کیا جاتا نا، آؤ آؤ وہ زمانہ بھی دیکھو، وہ زمانہ بھی دیکھو جب میرے نبی مبعوث نہیں ہوئے تھے۔ یہاں کا معاملہ یہ تھا کہ یہاں بھی اگر بچی پیدا ہوتی تو منحوس سمجھی جاتی تھی، یہاں بھی بچی پیدا ہوتی تو منحوس سمجھی جاتی تھی، اور معاملہ یہ ہوتا تھا کہ جب وہ بڑی ہوتی تو بڑی ہونے کے بعد اس کے حسن کے چرچے کیے جاتے تھے، اس کے حسن کو بیچا جاتا تھا۔ یہ ہندوستان کی روایت ہے کہ ان کی منڈی لگا کرتی تھی، اور منڈی میں ہندوستان کی عورتوں کو برہنہ کھڑا کیا جاتا تھا، جسم میں ایک لباس نہیں ہوتا تھا اور ان کی نمائش کی جاتی تھی، اور پھر وہاں سے انہیں چنا جاتا تھا، اور چنا جانے کے بعد پھر ان سے شادی کی جاتی تھی۔ اور اگر شادی کرنے کے بعد زندگی گزر گئی تو الگ بات ہے، اگر عین جوانی میں شوہر مر گیا تو یہ ہندوستان کی تاریخ ہے کہ عورتوں کو شوہر کے ساتھ چتا میں ستی کر دیا جاتا تھا، جلا دیا جاتا تھا، یا عورتوں کے اوپر اتنا ظلم و ستم ہوتا تھا کہ عورتیں خود خواہش کرتی تھی کہ جب میرا شوہر ہی نہیں رہا تو میرے شوہر کے ساتھ مجھے چتا میں جلا دو، چتا میں جلا دو۔ اگر کسی عورت کے ساتھ زبردستی کی جاتی اور اگر وہ اس آگ سے بچ جاتی، چتا سے جلنے سے بچ جاتی، تو پھر اسے کیا کیا جاتا؟ اسے آبادی سے باہر کر دیا جاتا، اور آبادی سے باہر ایک کال کوٹری میں رکھا جاتا، وہیں اسے کھانا دیا جاتا۔
وہیں اسے پانی دیا جاتا، وہیں پر وہ نجاست کرتی، سارے کام۔ تو معاملہ یہ ہوتا کہ اتنے مہینوں میں، اتنے دنوں میں یا تو وہ گھٹ گھٹ کے مر جاتی، اور اگر نہیں مرتی تو پھر اسے 6 مہینے سال بھر کے بعد اس کال کوٹری سے نکالا جاتا اور اس کے چہرے پہ کالک لگا کر اسے جانور پر بٹھا کر پورے شہر میں گھمایا جاتا، اور یہ ذہن و فکر دینے کی کوشش کی جاتی کہ معاذ اللہ یہ منحوس لڑکی ہے، اس کی منحوسیت کی بنا پر اس کا شوہر مر گیا، شوہر مر گیا۔ یہاں کے معاملے ایسے تھے، یہ معاملہ ہوا کرتا تھا۔ عورتوں کے ساتھ ہر جگہ سب سے زیادہ ظلم و ستم ہو رہا تھا تو بچیوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا تو نئی جوانی والی عورتوں کے ساتھ ہو رہا تھا، سب سے زیادہ ان پہ ظلم و ستم ہو رہا تھا۔ اور آگے آئیے، یہ ہندوستان کی تواریخ ہے کہ یہاں کے جو راجہ مہاراجہ ہوا کرتے تھے، ان کی جو بہنیں ہوا کرتی تھی، ان کے گھر میں جو بھی ان کا رشتہ دار ہوا کرتا تھا، وہ دوسرے راجاؤں میں بے حیا نہیں کرتے تھے۔ اور کیوں نہیں بے حیا کرتے تھے؟ کہ جیسے عرب کا ریپوٹیشن کا معاملہ تھا، ویسے ان کی بھی عزت تھی کہ اگر ہم نے لڑکی دے دی تو جھکنا پڑے گا۔ تو تواریخ کے اوراقوں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں کا ایک راجہ تھا جسے راجہ داہر کہا جاتا ہے، اور وہ کس زمانے میں تھا؟ اس زمانے میں تھا جس زمانے محمد بن قاسم نے یہاں پر اٹیک کیا تھا، یہاں پر حملہ کیا تھا۔ سندھ کا وہ بادشاہ تھا، سندھ کے علاقے میں اٹیک کیا تھا وہ راجہ داہر، ہندوستان کا راجہ تھا۔ اس کی بہن تھی مہارانی، مائرانی نام تھا اس کا۔ تواریخوں میں اور نام آئے مگر مہارانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ تو اس نے اپنی بہن کو بہایا نہیں کہ ریپوٹیشن گر جائے گی، میرا سر جھک جائے گا۔ تواریخ کے اوراقوں میں لکھا ہوا ہے کہ راجہ داہر نے اپنی سگی بہن مہارانی سے شادی کی تھی، اور جس سے بچے بھی پیدا ہوئے تھے۔ تو معاملہ یہ تھا کہ یہاں پر سگی بہنوں سے شادی کی جا رہی تھی، ان سے بچے پیدا ہو رہے تھے، اور معاملہ یہ کہ کوئی نہیں ملتا تو کسی لڑکی کو بھی پکڑ کر لایا جاتا اور اس سے بدفعلی کی جاتی، اور پھر اس سے جو بچہ پیدا ہوا اسے اپنا نام دیا جاتا تھا جو ولید الزنا ہوا کرتا تھا، جسے اپنی زبان میں حرامی کہہ لیا جائے۔ یہاں کے یہ معاملے تھے، ہندوستان ہو یا پھر کوئی اور دیش ہو، سارے علاقے میں یہی معاملہ چل رہا تھا۔ اور کیوں چل رہا تھا؟ کیونکہ انسان کو عقل و فہمی نہیں تھا کہ ہمیں کرنا کیا ہے۔ لوگ خانہ بدوش میں آ گئے تھے، جنگلوں میں چلے گئے لوگ، کئی لوگ ان کو کپڑے پہننے کا ڈھنگ نہیں تھا، وہ اور ان کی بیویاں برہانہ رہا کرتے تھے جنگلوں کے اندر۔ اور معاملہ کیا رہتا تھا کہ اگر بھوک کو مٹانا ہے تو جانوروں کا شکار کرتے تھے۔ ان کو یہ بھی تمیز نہیں تھی کہ کیا حلال ہے ہمارے لیے، کیا حرام ہے ہمارے لیے۔ وہ جس کو چاہتے اس کو ذبح کرتے اور کھا لیا کرتے تھے۔ یہ جنگل کا معاملہ تھا، جسموں میں کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ تو زمانہ بدلتا گیا، لوگوں کو تمیز آتی گئی تو جانوروں کی کھال پہننا چالو کر دیے، لوگوں کو تمیز آتی گئی تو کپڑے بننا چالو کر دیے، لوگوں کو تمیز آتی گئی تو پھر معاملہ یہ ہے کہ زمانہ بدلتا گیا تو کچھ میں تھوڑی بہت تو تمیز تھی۔ اور عرب کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی بے حیائی، اس کے بعد بھی ایک تمیز یہ تھی عرب کے معاملوں میں کہ وہ مہمان نوازی بڑی اچھی کیا کرتے تھے، اور اس میں بھی یہ معاملہ تھا کہ دکھاوا، کہ دیکھو عرب کے لوگ کیسے ہوتے ہیں۔ عرب کے لوگ عقل و فہم نہیں تھا، ساری بے حیائی عرب کے اندر، مگر اتنا تھا کہ کوئی اگر مہمان آ جاتا تو اس کی مہمان نوازی کرنے کے لیے اگر اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، اس کے پاس جانور نہیں ہوتا، تو جو جانور کی جو سواری کا جانور ہوتا اسے ذبح کر وہ اسے کھلا دیا کرتا تھا۔ معاملہ کیا تھا؟ ریپوٹیشن دکھانا، اور یہی عرب کے اندر چلتا تھا۔ قبیلے اس لیے بنے کہ میرا قبیلہ تیرے سے بہتر، اس کا قبیلہ اس سے بہتر، اس کا قبیلہ اس سے بہتر، یہ سارے معاملے چلتے گئے۔ اور پھر ایک چیز تھی عرب کے اندر کہ خانہ کعبہ تھا، اس کا طواف بھی اس زمانے جاہلیت میں عرب کے لوگ کرتے تھے، مگر آؤ کیسے کرتے تھے زمانے جاہلیت میں؟ ان کا معاملہ کیا ہوا کرتا تھا؟ تواریخوں میں آیا ہے کہ برہانہ وہ کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اس زمانے میں ہندوستان کے پاس وہ کپڑے نہیں تھے جو عرب پہنا کرتے تھے۔ عرب کے پاس کپڑے تھے، مگر پوچھا گیا کہ تم برہانہ طواف کیوں کرتے ہو؟ تو وہ کہتے تھے کہ ہم اتنی پاک زمین پہ آئے ہیں، اتنے پاک گھر پہ آئے ہیں
تو ہم ہر چیز اتار کر آتے ہیں، ہم اپنے کپڑے کو بھی آلودہ سمجھتے ہیں اور اسے ناپاک سمجھتے ہیں، اس لیے اتار کر آتے ہیں۔ اتنی بے حیائی ہے کہ ساتھ ساتھ مرد اور عورت جسم پہ ایک بھی کپڑا نہیں ہوتا تھا اور کعبے کا طواف کیا کرتے تھے، کعبے کا طواف کیا کرتے تھے۔ اسی زمانے میں اسی زمانے میں ایک بادشاہ تھا، یمن کا بادشاہ، حبشہ کا بادشاہ، جسے ابرا کہا جاتا ہے۔ میرے نبی کی ولادت نہیں ہوئی ہے ابھی، مگر اس نے کعبے کو سن رکھا تھا کہ کتنے جاہل اور کتنے بدتمیز عرب کے لوگ ہیں، مگر ایک گھر ہے جس کا طواف کرنے وہاں ہر انسان آتا ہے۔ تو اس نے چاہا کہ لوگ میرے ملک میں آئیں، تو اس نے سنان کے اندر ایک گرجا گھر بنوایا، بڑا خوبصورت گرجا گھر بنوایا اور اعلان کیا کہ یہاں کا طواف کرنے کے لیے آؤ۔ عرب کو چھوڑ دو، وہ بدبخت لوگ ہیں، وہ بے حیا لوگ ہیں، اس گھر کا طواف کرنے کے لیے مت جاؤ، میرے علاقے حبشہ اور اس کا علاقہ سنان ہے، وہاں پر آؤ اور میرے گرجا گھر کا طواف کرو جو بنایا تھا۔ عیسائی تھا وہ، اس نے گرجا گھر بنایا تھا۔ تو جب عرب کے لوگوں کو یہ پتا چلا کہ کعبے کے مقابل یمن کے بادشاہ نے گرجا گھر بنایا ہے، تو ایک قبیلے سے ایک شخص نکلا، اس نے یمن کا سفر کیا، یمن سے حبشہ پہنچا اور حبشہ سے وہ سنان گیا، اور وہاں جانے کے بعد اس نے گرجا گھر کے اندر نجاست کر دی اور نجاستوں کو پوری دیوالوں میں لگا کر واپس چلا آیا۔ اب جب یہ بات ابراہ کو پتا چلی نا، تو وہ بڑا غیظ و غضب میں آ گیا، بڑا جلال میں آ گیا۔ اس نے ہزاروں کا لشکر لیا اور اس نیت کے ساتھ کہ اب میں جا رہا ہوں، ان نے میرے عبادت خانے کو گندا کیا ہے، میں ان کے عبادت خانے کو تباہ و برباد کر دوں گا، کعبے کو ڈھا دوں گا۔ اس نیت کے ساتھ وہ ابرا یمن سے چلا، اور یمن سے چلنے کے بعد اس کے پاس فوج بھی تھی، اور سب سے بڑی طاقت ہاتھیوں کی طاقت تھی، اور اس میں ایک ہاتھیوں کا سردار تھا جس کا نام اس نے محمود رکھا تھا۔ اس کو لے کر آیا، وہ جس پر بڑا ناز تھا، بڑا طاقتور تھا، اس کو لے کر آیا اس نے، اور لے کر آنے کے بعد سب سے پہلے جب اس نے عرب میں قدم رکھا، مکے کی سرزمین پہ قدم رکھا، تو جتنے قبیلے کے سردار تھے، تمام کے اونٹوں کو، تمام کے مویشیوں کو اس نے کیا کیا، اپنے قبضے میں لے لیا۔ اس میں حضرت عبد المطلب کے بھی مویشی تھے، قبضے میں لے لیا۔ اب جب پتا چلا کہ یہ بادشاہ آیا ہے اور اس نیت کے ساتھ آیا ہے کہ کعبے کو ڈھائے گا، تو حضرت عبد المطلب تمام سرداران کے قریش کے سردار تھے، تو آپ ابراہ کے پاس گئے۔ تو جیسے ہی ابراہ کے پاس پہنچے تو اس نے بڑی تعظیم و تکریم کی اور آپ کو اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ حضور کیسے آنا ہوا؟ تو کہا میں اپنے مویشی لینے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ ابراہ ہنستا ہے اور کہتا ہے کہ آپ تو سردار قریش ہیں، میں تو آپ کو بڑا عقل والا سمجھا تھا، بڑا فہم والا سمجھا تھا کہ آپ بڑے رعب کے ساتھ آئیں گے، بڑے دبدبے کے ساتھ آئیں گے اور جلال میں مجھ سے بات کریں گے کہ تم میرے رب کے گھر کو ڈھانے کے لیے آئے ہو اور مجھ سے مطالبہ کریں گے۔ تو حضرت عبد المطلب نے جب اس کی بات سنی نا، تو ایک تاریخ خیز جواب دیا، کتابوں میں وہ ایک تاریخ خیز جواب لکھا ہوا ہے۔ کہا کہ میں مویشیوں کا مالک ہوں، توجہ، کیا کہا؟ میں مویشیوں کا مالک ہوں، یہ میرے ذمہ کرم میں ہے، تو میں انہیں چھڑانے کے لیے آیا ہوں، اور کعبے کا جو مالک ہے، کعبہ اس کے ذمہ کرم میں ہے، وہ اس کی حفاظت کرے گا، وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو ابراہ خاموش ہو گیا اور جتنے مویشی اس نے پکڑے تھے تمام واپس کر دیے۔ حضرت عبد المطلب مویشی کو لے کر آئے، تمام مویشی سردار کو حوالے کر دیے اور سب کو کہا کہ آپ تمام پہاڑیوں میں چلے جاؤ۔ سب سردار پہاڑی میں چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کعبے پہ گئے اور کعبے کے غلاف کو پکڑ کر آپ نے رو رو کے دعا کی کہ مولا، یہ کعبے کو لوگ ڈھانے کے لیے آئے ہیں، یہ یمن کا بادشاہ ڈھانے کے لیے آیا ہے، تو سب کچھ جانتا ہے، تو اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ رو رو کر آپ نے دعا کی، اور دعا سے جب فارغ ہوئے تو آپ بھی اپنے گھر والوں کے ساتھ پہاڑی پہ چلے گئے، پہاڑی کی چوٹی پہ چلے گئے۔ اب اس کا لشکر تیار ہوتا ہے، ابراہ نے اپنے لشکر کو تیار کیا، نیت یہ تھی کہ کعبے کو ڈھانا ہے، اور جیسے ہی اس نے ہاتھیوں کو آگے بڑھانا چاہا تو آگے بڑھ کے تمام ہاتھی جو تھے
وہ تمام بیٹھ گئے، اور اس میں جو محمود ہاتھیوں کا سردار تھا وہ بھی بیٹھ گیا۔ اب لشکر کے جو مویشی پالنے والے اور جو ہاتھی کو چرانے والے رہتے ہیں وہ ٹیچے لے رہے ہیں، وہ مار رہے ہیں، وہ تشدد کر رہے ہیں، مگر کوئی ہاتھی ہے اٹھنے کو خالی نہیں، کوئی ہاتھی اٹھنے کو خالی نہیں۔ اب اگر ان کو کعبے سے دوسرے سمت چلانا چاہو تو چلتے ہیں، مگر کعبے کی سمت کرو تو بیٹھ جاتے ہیں، کوئی نہیں جاتا وہاں پر۔ خوب کوشش ہو گئی مگر کوئی کعبے کی سمت آگے نہیں بڑھا۔ اسی کوششوں میں رب کائنات نے ابابیل پرندوں کو بھیجا، اور وہ سمندر کی جانب سے آئے، اور وہ ہاتھی کے مقابل، ہاتھی دیکھا ہے نا کتنا ہوتا ہے، اگر ہم دنیا میں کسی سے جنگ کرنے جائیں تو معاملہ یہ ہوتا ہے کہ وہ جتنا طاقتور ہوتا ہے اتنے طاقتور بن کے ہم جاتے ہیں، جتنے ساز و سامان اس کے پاس ہوتے ہیں اتنے ساز و سامان ہم لے کر جاتے ہیں، مگر یہاں ابرا بادشاہ ہے، ہاتھیوں کا لشکر اس کے پاس ہے، مگر اس کے مقابل میں آ کون رہا ہے؟ چڑیوں، اس کے چڑیوں کا، اور چڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، ابابیلوں کا لشکر آ رہا ہے۔ تو ابابیلوں کا لشکر دے کر رب کائنات نے یہ بتا دیا کہ تم کتنی بڑی طاقت لے کر آ جاؤ، اگر ہم چاہیں تو ہم بڑے بڑے چوٹی کے لوگوں کو ایک چیٹی سے مسل سکتے ہیں، ایک چیٹی سے مسل سکتے ہیں۔ تو وہ ہاتھیوں کے مقابل رب کائنات نے ابابیل کے لشکر کو بھیجا، اور ابابیل کے لشکر کو بھیجا، اور اس شان کے ساتھ بھیجا کہ ان کے دونوں پنجوں میں 2 پتھر تھے، اور ایک پتھر چوچ میں تھا، اور وہ جب آتے ہیں تو وہ لشکر کے اوپر منڈراتے ہیں، اور وہاں سے وہ پتھر پھینکتے ہیں تو قرآن شاہد ہے کہ جو پتھر آسمان سے زمین پہ گرتے ہیں تو جو مواحد بیٹھے تھے ہاتھی کے اوپر ان کے سر پر لگتے ہیں، ان کے سر کو چیرتے ہوئے، ہاتھوں کو چیرتے ہوئے زمین پر گرتے ہیں، اور وہ مواحد اور وہ ہاتھی وہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ ابابیل کے لشکر نے ابرہہ کے لشکر پر پتھر اس قدر برسائے، اس شدت کے ساتھ برسائے کہ چند منٹوں میں پورے ابرہہ کا لشکر جو تھا تہس نہس ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے مچ گیا۔ اور رب کائنات نے کہا الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، یہ محبوب تم نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے کیا حال کیا، کیا حال کیا؟ فصلی الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل، کہ تم نے نہیں دیکھا ہم نے ان کا کیا حال کیا؟ الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل، کہ ان پر ہم نے کنکر کے پتھر برسائے، کنکر کے پتھر برسائے، اباب ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف ماکول، اور ان کو بھوسے کی طرح کر دیا، ان کو بھوسے کی طرح کر دیا۔ اے محبوب تم نے نہیں دیکھا؟ قرآن شاہد ہے۔ تو پتا چلا کہ ظلم تو تھے، مگر اگر کوئی اسلام سے ٹکرانے کے لیے آتا، کوئی رب کائنات کے گھر سے ٹکرانے کے لیے آتا تو رب کائنات اس کا حال کیسا کیا کرتا تھا۔ اور یہ معاملہ کب ہوا؟ جب یہ معاملہ ہوا تو اسے نام دیا گیا عام الفیل کا۔ کیا نام دیا گیا؟ عام الفیل، یعنی جو جس سال میں یہ ہوا تھا وہ ہاتھیوں والا سال قرار دے دیا گیا اس کا۔ اور یہ کب ہوا؟ میرے نبی کی ولادت سے ایک روایت میں 55 دن ہے، ایک روایت میں 50 دن ہے۔ میرے نبی کی ولادت کے 50 یا 55 دن پہلے یہ واقعہ ہوا۔ اور پھر ایک روایتوں میں ملتا ہے کہ جب کعبے پہ حضرت عبد المطلب دعا کر رہے تھے نا، تو آپ نے دعا میں یہ الفاظ کہے کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آخری نبی آنے والے ہیں، اس آخری نبی کے صدقے میں یہ جو ہم پہ بادشاہ آیا ہے ظلم کرنے کے لیے، تیرے کعبے کو ڈھانے کے لیے، مولا اس نبی کے صدقے میں تو اپنے کعبے کی حفاظت فرما اور ان کو نیست و نابود عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلے آپ کے دادا نے اپنے ہی پوتی کے وسیلے سے رب کی بارگاہ میں دعا مانگی تھی۔ تو جب انسان اس طریقے سے سسک رہا تھا، سسک، اور پھر معاملہ یہ تھا کہ یہ تو زمانہ تھا، اس میں کافر بھی تھے، مشرک بھی تھے، اور یہودی بھی تھے، نصارہ بھی تھے، عیسائی بھی تھے، اور ایک فتنہ اس سمے اور تھا۔ اور وہ فتنہ کیا تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، آسمان پہ اٹھا لیے گئے۔ تو معاملہ یہ ہوا کہ جب آپ آسمان پہ اٹھا لیے گئے تو پہلے ہی معاملہ یہ تھا کہ آپ بنا والد کے پیدا ہوئے، تو عیسائیوں نے آپ کو رب کا بیٹا مان لیا،
آپ کی ماں کو معاذ اللہ رب کی بیوی کہہ دیا، تین خداؤں کے قائل ہو گئے، تین خداؤں کے قائل ہو گئے۔ یہ معاملہ بھی اس سمے گردش کر رہا تھا، اور اس فتنے میں بھی کئی لوگ مبتلا تھے، اور جب اس طریقے سے لوگ سسک رہے تھے، کوئی کفر کی حالت میں سسک رہا تھا، کوئی مشرک کی حالت میں سسک رہا تھا، کوئی فتنوں کے دبدبے میں سسک رہا تھا، کوئی عیسائیت کے دبدبے میں سسک رہا تھا، کسی نے کئی خدائے مان لیے تھے، اور جب اس طریقے سے معاملہ سسک رہا تھا، پھر وہ جب 500 سال کا زمانہ گزر گیا اور جب حد ہو گئی اور لوگوں نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگے کہ مولا اب تو بھیج دے، اب تو بھیج دے، وہ محبوب کو بھیج دے جسے تو اپنا حبیب کہتا ہے، اس کو بھیج دے جسے اپنا محبوب کہتا ہے، اسے بھیج دے جس کے آنے کے لیے، جس کی امت میں آنے کے لیے نبیوں نے دعا کی ہے، جس کی امت میں آنے کے لیے رسولوں نے دعا کی ہے، مولا اب تو بھیج دے، اب تو بھیج دے۔ جب انسان اس طریقے سے سسک رہا تھا اور سسکتے سسکتے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، تو پھر رب نے کرم فرمایا، رب نے رحم فرمایا اور اپنے آخری نبی کو مبعوث فرمایا۔ اور میرے نبی کے آنے سے پہلے میرے نبی کے چرچے چل رہے تھے، میرے نبی کے چرچے چل رہے تھے۔ اور شان دیکھو، بس آخری واقعہ، اب جب شان کا معاملہ آ گیا تو اس کے آگے آپ میرے نبی کی شان پھر سماعت کریں گے کل، مگر آخری واقعہ کہ میرے نبی کے آنے سے پہلے کیا شان تھی میرے نبی کی، کہ یہودیوں نے میرے نبی کی شان بیان کی، عیسائیوں نے میرے نبی کی شان بیان کی، بڑے بڑے راہبوں نے میرے نبی کی شان بیان کی، حتیٰ کہ بادشاہوں نے اور اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے آسمانی کتابوں کے عالم تھے، سب نے میرے نبی کی شان کو بیان کیا ہے۔ اور میرے نبی کے آنے سے 1000 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جسے طبا اول الحمیری کہا جاتا ہے، تبا بھی کہا جاتا ہے، طبا بھی کہا جاتا ہے، کئی نام اس کے آئے ہیں۔ میرے نبی کی ولادت سے 1000 سال پہلے اس کے ذہن میں، یمن کا بادشاہ تھا، اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چلو پورے ملک کا دورہ کیا جائے، تو اس نے کیا کیا، اس شان کے ساتھ نکلا کہ 1000 پیدل صفائی اس کے ساتھ، 500 گھوڑ سوار اس کے ساتھ، اور وہ اپنے گھوڑے پر سوار، جس طریقے سے بادشاہ کا معاملہ ہوتا ہے، وہ بادشاہ صفت اپنے رعب و دبدبے کے ساتھ پورے ملک کا دورہ کرتا ہے، اور جہاں جاتا لوگ اس کی تعظیم و تکریم کرتے، اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے، اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے کہ بڑا بادشاہ آیا ہے، اور پھر جہاں جاتا جب لوگ اس سے ملاقات کرنے کے لیے آتے نا، تو پھر وہ اس میں گفٹ تقسیم کیا کرتا تھا، پھر انہیں تحفے اور تحائف دیا کرتا تھا، جیسے دیتا ریشمی کپڑے دیتا اور دیگر اشیاء دیتا۔ یہی گشت کرتے کرتے جب وہ مکہ کی سرزمین پر آیا تو وہاں ڈیفرنس معاملہ دیکھا، اس نے الگ معاملہ دیکھا کہ جس ملک میں گیا لوگ اپنے گھروں سے نکل کر اس کی تعظیم کی، اس کی تکریم کی، اس کی عزت کی، مگر جب وہ بادشاہ عرب میں پہنچا ہے نا، تو عرب سے کوئی ملنے کے لیے نہیں آیا، کوئی اس کی تعظیم و تکریم کرنے کے لیے نہیں آیا۔ تو اسے بڑا تعجب ہوا، متعجب ہوا وہ کہ کیا بات ہے، جہاں جاتا ہوں لوگ میری تعظیم و تکریم کرتے ہیں، مگر جہاں آیا ہوں میں یہاں کا معاملہ ہے کہ کوئی میری تعظیم و تکریم کے لیے نہیں آیا۔ تو اس نے پوچھا کہ یہ شہر کون سا ہے، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ مکہ شہر ہے، تو کہا یہاں ہماری تعظیم و تکریم کے لیے کوئی آیا کیوں نہیں، تو کہا آتے کیسے، کہا یہاں پر لوگ جو ہیں وہ بڑے اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، اور معاملہ یہ ہے کہ ان کے شہر میں ایک رب کا گھر ہے کہ کئی دور دور سے بادشاہ ہو یا راجہ ہو یا پرجا ہو، ادنا درجے کا انسان ہو یا اعلیٰ درجے کا انسان ہو، سب اس شہر میں جو کعبہ ہے، جسے یہ کعبہ کہتے رب کا گھر کہتے ہیں، ان کی زیارت کے لیے آتا ہے، اور جب آتا ہے تو ان کی بھی تعظیم و تکریم کرتا ہے، ان کو بھی تحائف پیش کرتا ہے۔ تو لوگ ان سے ملنے آتے، یہ کسی سے ملنے نہیں جاتے، تو لوگ ان سے ملنے آتے ہیں، تو پھر یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ وہ تم سے ملنے کے لیے آئیں گے۔ تو بادشاہ کو یہ بات بڑی ناگوار لگی کہ لوگ مجھ سے ملنے نہیں آئے، تو اس میں دل میں ارادہ کیا کہ میں اس کعبے کو نیست و نابود کر دوں گا، ڈھا دوں گا۔ یہ معاملہ اس کے دل کے اندر آیا۔ اب جیسے ہی اس نے یہ سوچا نا، تو رب کا عذاب آ گیا، اس کے ناک اور منہ سے خون اور پیپ گرنے لگے، اور
کئی سو طبیب اس کی جماعت میں شامل تھے، سب نے علاج کر لیا مگر افاقہ نہیں ہوا، کیونکہ وہ رب کا عذاب تھا۔ سارے ہیلے، ساری چیزیں، سارے بندوبست کر ڈالے مگر وہ جو معاملہ تھا وہ ٹھیک نہیں ہوا۔ جب صبح سے شام گزر گئی تو ان طبیبوں میں جو طبیبوں کا سردار تھا اور آسمانی کتابوں کا عالم بھی تھا، جب وہ آیا نا اور اس نے بادشاہ کی یہ کیفیت دیکھی تو اس نے ایک جملہ کہا کہ یہ تو بیماری جو ہے آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے۔ واہ واہ واہ، زندہ باد۔ یہ جو بیماری آسمانی ہے اور علاج زمینی ہو رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ اے بادشاہ، یہ کسی دوائی سے، کسی ملہم سے اور کسی اور شے سے ٹھیک نہیں ہوگا۔ اگر تم نے اس شہر کے متعلق اگر کوئی غلط رائے اپنے دل کے اندر رکھی ہے تو اسے فوراً دور کرو، اس سے توبہ کرو۔ تو وہی بادشاہ نے سوچا تھا نیست و نابود کر دوں گا، بات سمجھ میں آ گئی، اس نے فوراً توبہ کیا اور جیسے ہی توبہ کیا نا تو رب کائنات نے اس عذاب کو ہٹا لیا۔ اب جب توبہ ہوئی ہے تو بادشاہ کا دل بدل گیا، بادشاہ کا ذہن بدل گیا۔ اس نے سارے مکہ کے لوگوں میں 7 اشرفی بطور طوائف بانٹے، تحفہ بانٹا اور ایک ریشمی کپڑا دیا، اور سب سے پہلے 1000 سال پہلے ریشمی چادر کا غلاف کعبے پہ چڑھانے والا کوئی شخص تھا تو اسے یمن کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ اب تک جو سوچ رہا تھا کہ کعبے کو ڈھا دوں گا، مگر جب رب کا عذاب آیا اور پھر توبہ کیا تو اب وہی بادشاہ کعبے پہ غلاف چڑھا رہا ہے، اس کعبے کی تعظیم کر رہا ہے، تکریم کر رہا ہے۔ اس کے بعد وہ عرب سے نکلا، وہ مکے سے نکلا، اور جب مدینے کی سرزمین پہ پہنچا ہے نا، ابھی مدینہ نہیں ہے، یثرب بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا علاقہ تھا، مگر 500 علماء یا 400 علماء اس بادشاہ کے ساتھ تھے۔ جیسے ہی انہوں نے اس مدینے کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے نا تو ان کو اس مٹی سے خوشبو آئی جسے انہیں کتابوں میں پڑھ رکھا تھا۔ تو وہ اپنے اپنے گھوڑوں سے اترے اور اس مٹی کو اٹھایا اور سونگھا، تو سونگ کر کہا کہ یہ وہی جگہ ہے جہاں آخری نبی مبعوث ہوں گے، ہجرت کر آخری نبی آئیں گے۔ انہوں نے بادشاہ سے کہا اے بادشاہ، اب ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، ہم یہاں سے کہیں نہیں جائیں گے، اب ہمارا بسیرا یہی ہوگا، ہم اس نبی کے انتظار میں یہی زندگی بسر کریں گے۔ اگر ہم ان کی حیات تک زندہ رہ گئے تو ان کے ہاتھوں میں کلمہ پڑھ کر ان کی زیارت کریں گے، اور اگر ان کے آنے سے پہلے زندگی نے وفا نہیں کی تو وہ جب نبی آئیں گے تو کبھی نہ کبھی ہماری قبر سے گزر ہوگا، تو ان کی جو نالین ہے ہماری قبر میں تو پڑے گی۔ یہ عقیدہ 1000 سال پہلے وہ لوگوں نے، وہ یمن کے بادشاہ کے سپاہیوں نے بتایا تھا، وہ عالموں نے بتایا تھا۔ یہ میرے نبی کی شان ہے کہ جہاں ایک طرف ظلم و ستم ہو رہا ہے، ایک طرف 1000 سال پہلے میرے نبی کی شان بیان کی جا رہی ہے۔ تو بادشاہ یہ سن کر بڑا خوش ہوا، اور پھر اس نے وہی چند دن رک کر 400 گھر بنوائے، 400 گھر بنوائے، اور 400 گھر میں ان 400 عالموں کو بسایا، اور وہ جو عالموں کا سردار تھا اس سردار کو ایک چٹھی لکھی۔ توجہ، اب عقیدہ دیکھیں، اور چٹھی میں لکھا کیا تھا کہ میں یمن کا بادشاہ تبا اول حمیری اب آپ کا خادم ہوں یا رسول اللہ، اگر زندگی نے وفا کی تو آپ کی بارگاہ میں آ کے اسلام قبول کروں گا، اور اگر زندگی نے وفا نہیں کی تو یا رسول اللہ یہ آپ کا خادم ابھی سے آپ کو اللہ کا آخری رسول مانتا ہے، آپ پر ایمان لے کر آتا ہے، آپ جو کتاب لے کر آئیں گے اس کتاب پر ایمان لے کر آئے گا، یا رسول اللہ یہ میرا خط شاہد رہے گا، اس پر آپ اپنی مہر لگانا، اور کل بروز قیامت اسی خط کے صدقے میری مغفرت فرمانا۔ اور وہ خط سب سے بڑے عالم کو دیا، اور عالم کو دے کر کہا کہ اگر زندگی نے وفا تم کی اور نبی مبعوث ہو گئے تو یہ خط پہنچا دینا، ورنہ میری وصیت ہے کہ نسل در نسل اپنی یہ خط اپنی نسل کو دیتے جانا، تاکہ آخری میں جب نبی مبعوث ہو اور کوئی تمہاری آخری نسل رہے تو یہ خط میرے نبی تک پہنچ جائے۔ اور پھر وہ دن بھی آیا کہ میرے نبی کی اونٹنی وہیں رکی جہاں وہ عالم کی نسل کا گھر تھا، جسے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔
یہ خط نسل در نسل ان کے پاس پہنچا، نبی نے وہی گھر پسند فرمایا، اونٹنی میرے نبی کی وہیں بیٹھی، اور وہ خط پھر میرے نبی کے پاس آیا، اور میرے نبی نے وہ خط پڑھ کر کہا کہ یہ خط شاہد ہے، اور میرے صحابہ شاہد رہنا کہ کل بروز قیامت اپنے ساتھ اس بادشاہ کو جنت میں لے کر جاؤں گا۔ یہ میرے نبی کا معاملہ ہے کہ آنے سے پہلے میرے نبی کے چرچے ہو رہے ہیں، اور جب میرے نبی آئے ہیں تو جن جن ظلم و ستم ہو رہے تھے سب نے دعا مانگی، اور میرے اس دعا پر میرے نبی کو مبعوث کیا گیا، اور پھر میرے نبی نے آ کر کیا کیا، ان بچیوں کو جو زندہ درگور کیا جاتا تھا زندگی عطا فرما دی، اعلان کر دیا کہ اب کوئی بچی درگور زندہ نہیں کی جائے گی، اب انہیں عزت دیا جائے گا، انہیں وقار دیا جائے گا، اور کوئی غلام اب غلامی میں نہیں رہے گا، کوئی باندی اب کوئی لونڈی بن کر نہیں رہے گی، اگر رہے گی تو اسے اس کا حق دیا جائے گا، اس پہ ظلم و ستم نہیں کیا جائے گا۔ جب میرے نبی مبعوث ہوئے تو غلاموں کو زندگی مل گئی، جب میرے نبی مبعوث ہوئے تو باندیوں کو زندگی مل گئی، جب میرے نبی مبعوث ہوئے عورتوں کو زندگی مل گئی، جب میرے نبی مبعوث ہوئے تو سارے جہاں کو قید سے رہائی مل گئی، اور جب میرے نبی نے اس روئے زمین پر قدم رکھا ہے تو سارے ظلم و ستم ختم ہو گئے، اور میرے نبی نے اس روئے زمین پر امن و امن قائم کر دیا۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد۔ اب آئیے جب میرے نبی مبعوث ہوئے تو پھر کیا کیا ہوا، تو انشاءاللہ کل آمد رسول کا موضوع ہے، تو آمد رسول میں انشاءاللہ اس کو بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ یہ قصہ لطیف ابھی ناتمام ہے، جو کچھ بیان ہوا آغاز باب تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔